بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے ہی، جب سے ہوش سنبھالا، ایک بڑا جہاد۔ بڑا جہاد کیا ہے؟ تو ایک روایت کے حوالے سے سنتے آئے ہیں کہ ایک جہاد سے، جنگ سے، لڑائی سے واپس آ رہے تھے، تو بات کچھ اس حوالے سے ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اوکے، ہوگا، یہ بات درست ہوگی۔ نفس کے ساتھ جہاد، یہ بڑا جہاد ہے جو کر کے آئیں۔ اس سے ظاہر یہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو کر کے آئے ہیں اس سے یہ بڑا جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ یہ اہل تصوف جو ہیں ان کے نزدیک یہ ٹرم، یہ اصطلاح، یہ بات مطلب زیادہ کی جاتی ہے۔ ہوگا، ٹھیک ہے میرے بھائیو، بڑا جہاد۔ بہرحال میں قرآن پاک کی ایک آیت اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑا جہاد قرآن کسے کہتا ہے؟ بڑا کس طرح کہتا ہے بڑا جہاد؟ یہ سورہ فرقان ہے، 25 نمبر یہ سورت ہے، اور 52 نمبر اس کی 52 نمبر آیت جو ہے اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے: پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کریں۔ و جاہدہم بہی جہادن کبیرن، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تو وہ جو بڑا جہاد آپ نے نفس کے خلاف بھی کرنا ہے، تو ہتھیار آپ کے پاس جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کے ذریعے آپ نے کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ قرآن سے پوچھیں، دیکھیں نفس کسے کہتا ہے، ہم نفس کسے کہتے ہیں، ہم کس کی اصلاح کر رہے ہیں؟ ہم تو روحانیت کی طرف چلے گئے، روح کی طرف چلے گئے۔ قرآن نفس، بہرصورت نفس اور روح دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یا نفس تزکیہ نفس کو پاک کرنا، تو وہ روح کی بات تو نہیں کرتا، وہ نفس کی بات کرتا ہے۔ تو قرآن سے پوچھیں کہ نفس کیا ہے۔ پہلے ہم اس میں تصوف میں تو جہاد جو کرنا ہے نفسوں کو ماریں جی، وہ نفس تو آپ کی جان ہے، آپ خود ایک نفس ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو ہم نے ظلم، ہم اپنے آپ کو مار لیں، خودکشی کر لیں؟ کیا مطلب ہے؟ تو کہنا ہی چاہتا ہوں کہ پہلے آپ نے جاننا ہے کہ جہاد نفس کیا ہے، وہ آپ قرآن بتائے گا۔ اور بڑا جہاد کس سے کرنا ہے؟ قرآن سے کرنا ہے۔ دلائل آپ نے قرآن سے لانے ہیں، یہ ہے اصل بات۔ یہ آیت میں نے تھوڑی سی آگے پڑھی، یہ سورت مکی ہے، فرقان۔ اس وقت جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا۔ یہ جو جہاد بالسیف ہے، لڑائی یہ کرنا، جہاد، اس کا حکم نہیں ابھی آیا تھا، تو یہ اس وقت کی آیت ہے۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہی مراد ہے کہ آپ نے کسی سے جب بھی بات کرنی ہے تو قرآن سے کرنی ہے۔ اب دیکھ لیں ہم جو کرتے ہیں، یہ جتنے یہ مناظرے ہوتے ہیں، جو بحث و تکرار ہوتی ہے، اس میں کتنا قرآن ہوتا ہے، کتنا قرآن ہوتا ہے۔ ایک لے مین بندہ بھی فوری حدیث بیان کر دے گا، نبی کا فرمان ایسے ہے، مجھے بخاری شریف کی اتنی حدیثیں ہیں، فلاں بندے کو اتنی یاد ہیں، اوکے، بڑی اچھی بات ہے۔ قرآن سے کتنی بات کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں یہ بات ہے، قرآن کی فلان آیت میں یہ بات ہے؟ اب ہماری بحثوں میں، باتوں میں کتنا قرآن ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بڑا جہاد آپ نے قرآن سے کرنا ہے، قرآن سے دلائل لانے ہیں۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ جی، کوئی بیان کر دیتے ہیں، روایت بیان کر دی نہیں، اگر کوئی آگے سے کوئی کہے کہ یہ جی قرآن سے دیکھیں، یہ تو منکر حدیث ہے، یہ تو روایت کو، حدیثوں کو مانتا ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیو، وہ الگ مسئلہ ہے، ٹیڑھا مسئلہ ہے، بنا دیا گیا ہے۔ قرآن کتنے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، قرآن سے بات کریں آپ، قرآن کی دلیل لائیں آپ، دلیل سے بات کریں۔ ایک تو دلیل سے بات کریں، یہ بھی قرآن سورہ یوسف کی 108 نمبر آیت، انبیاء کرام اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کا شیوہ یہ ہے کہ دلیل سے علی وجہ البصیرت بات کرتے ہیں۔ تو یہ میں اس آیت کے حوالے سے یہ بات کرنا ہے، فرقان کی 52 نمبر 52 نمبر آیت، بڑا جہاد قرآن سے ہے۔
قرآن کے ساتھ جہاد کریں آپ، قرآن آپ کا ہتھیار ہے، قرآن سے دلائل لائیں آپ، تو اس سے آپ کو کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی کامیابی۔ اس سے آپ کو دلائل جتنے ہیں لانے پڑیں گے، تو کیسے لائیں گے میرے بھائیوں؟ اگر ہم نے صرف اس کو مردوں کو بخشوانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا بس وہ فلاں صورت پڑھ لی تو فلاں مسئلہ حل ہو گیا، مشکل میری حل ہوگی، فلاں آیت کا ورد کر لیں تو میرا رزق بڑھ گیا، یا وہ ہو گیا، تو پھر میں کیسے بحث کر سکوں، کیسے دلائل لاؤں گا، میں کیسے جہاد کر سکوں گا؟ تو میرے بھائیو پھر اس کو سمجھنا ضروری ہو جائے گا، اس کے بغیر تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس کو سمجھیں، اس کی طرف آئیں۔ ایک اور بات ہے کہ اگر ہم نے یہ کہیں یہ بات ہو جاتی کہ اس کو سمجھے بغیر اس کا پڑھنا ہی نہیں، بڑی بات، اس کا پڑھنا سمجھے بغیر اس کو پڑھنا ہی نہیں تصور ہوگا، تو میرے بھائیو ہمارا لٹریسی ریٹ کتنا ہوتا؟ 100% ہوتا۔ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں پڑھنا پڑتا، کم از کم پرائمری یا مڈل کر لیتے، ہم نے تو اس کے ترجمے کو ہی سمجھنا ہے نا میرے بھائیو، عربی کو پڑھ لینا ہے اور آگے ترجمہ، ہماری عربی زبان تو نہیں ہے، تو اس اردو سمجھنے کے لیے ہمارا لٹریسی ریٹ 100% ہوتا، ہم پڑھے لکھے ہوتے، تو کتنا فرق پڑتا، کتنا فرق پڑتا؟ جن ملکوں کا ریٹ زیادہ ہے یا 100% لٹریسی ریٹ ہے، تو وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ سر دست میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا جہاد جو کرنا ہے آپ نے قرآن سے کرنا ہے، قرآن آپ کا بڑا ہتھیار ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، بس جس کے ہاتھ میں یہ ہے، جو اس کے ذریعے بات کرتا ہے اس کی ہی بات مدلل ہے، زور آور ہے، طاقتور ہے اس کی بات، بس۔ تو میرے بھائیو آپ سے التماس، کرتے تو بہت کام ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بہت کام کرتے ہیں، بہت ہی کام ہے، کوئی بات نہیں، میں پھر بھی جاری رکھوں گا، حوصلہ میں نے ابھی تک نہیں ہارا اور انشاءاللہ نہیں ہاروں گا، مقصد بات کرنا ہے، بات کروں گا۔ ہاں خواہش ہے میری کہ میرے بھی سبسکرائبر زیادہ ہوں، لائکس زیادہ ہوں، لوگ کمنٹس کریں، میری بھی اصلاح کریں، میں بھی قابل اصلاح ہوں، خواہش ہے میری، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں جب تک میری ہمت ہے میں یہ بات کرتا رہوں گا۔ وہ مشکل باتیں ہیں سمجھانی، شاید مشکل، میں جتنی مجھ میں سمجھ ہے اتنی میں نے کرنی ہے، میں کوئی ایسا تو نہیں بہت بڑا عالم ہوں، تو میں بہت سی خامیاں ہوں گی میری بات کرنے میں، یقیناً ہوں گی، تو جتنی اللہ نے مجھے سمجھ بوجھ جو میری ہے، جتنا علم ہے اس کے مطابق میں نے بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا، اور آپ سے التماس بھی کرتا رہوں گا سبسکرائب کرنے کی، لائک کرنے کی، کمنٹس کرنے کی۔ آپ کا شکریہ، والسلام۔